बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, आज मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछना ये है कि अगर आप अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे, तो इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे। रोज़ आप लोगों को एक नबी का वाक़या दिखा देंगे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग देखना पसंद करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कमेंट्स दे दिया करें और हमें बताएं कि हाँ, हम सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे। तो चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी वीडियो की जाने बढ़ के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनते हैं और देखते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को अहसनुल क़सस यानी तमाम क़िस्सों में सबसे अच्छा क़िस्सा फरमाया। इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, रंज व राहत और गम व सुरूर के नशेब व फराज में हर एक वाक़या बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान अपने दामन में लिए हुए है। और आज हम इस किस्से का खुलासा पेश करेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे, और चूँकि उनकी पेशानी पर नबुव्वत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद एहतराम करते और उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो आपने उनको मना फरमाया कि प्यारे बेटे, ख़बरदार, तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, वरना वो लोग जज्बा हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल देंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा। यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मिलकर ये मशवरा किया कि उनको किस तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दिया जाए। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरी का बहाना बनाकर उनको घर से कांधों पर बिठाकर ले चले। लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको ज़मीन पर पटक दिया और सब ने बहुत ज़्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर और हाथ पांव बांध कर एक गहरे कुएं में गिरा दिया। लेकिन फ़ौरन ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ़ लाकर उनको गरक होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया और हाथों पांव खोलकर तसल्ली देते हुए उनका खौफ और हिरास दूर कर दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर आपके पैरहन को बकरी के खून से लथपथ करके अपने घर को रवाना हुए और मकान के बाहर ही से चीखें मारकर रोने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबराकर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी बकरियों को कोई नुकसान पहुंचा है या फिर? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है? मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम खेलते हुए ज़रा दूर निकल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास बिठा दिया तो एक भेड़िया आया और भाई को खा गया। ये उनका कुर्ता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूरे नज़र के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो क्या देखते हैं कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है, कुर्ता कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। और फरमाया कि बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था, मेरे यूसुफ को तो फाड़ कर खा गया, मगर उसके कुर्ते पर ज़रा सी भी खराश नहीं आई। तो आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों की मनगढ़ंत कहानी और फरेब है। फिर आपने दुखी दिल और दर्द भरी आवाज़ में फरमाया कि अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन उस कुएं में तशरीफ़ फरमा रहे। यह कुआं खारा था, मगर आपकी बरकत से उसका पानी बहुत ही मीठा हो गया। इत्तेफाक से एक काफ़िला मदीन से मिस्र जा रहा था। जब उस काफ़िले का एक आदमी पानी भरने के लिए आया, कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। उस शख्स ने डोल को खींचा तो आप कुएं से बाहर आ गए। जब उसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो अपने साथियों को खुशी खुशी ये सुनाने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो उस जंगल में रोज़ाना बकरियां चराया करते थे, रोज़ाना कुएं में झांक झांक कर देखते थे। जब उन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफ़िले के पास जा पहुंचे और आपको देखते ही कहने लगे कि ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है।
اگر تم اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا بیچ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر ہی نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک بھی لفظ نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے قافلہ مصر کو چلا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا اور اس نے اپنے ایک وزیر اعظم قفطیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو یہ معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کرنے کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو رہے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنی ہی مشک اور اتنا ہی ریشم دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایتی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سے 17 برس بتائی جاتی ہے۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کے فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کی احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگنے لگے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوئے اور ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانے بھیج دیا جائے یا دوسری کوئی سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف، تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیے اور ایک چھری پکڑوا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر یہ فرمایا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 سے 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے دیوانے ہو گئے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔
उन दोनों ने जेल में ख्वाब देखा। दोनों ने अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया, जिसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की, जो 100% सही साबित हुई। पहले का ख्वाब था कि मैंने देखा कि मैं निचोड़ रहा हूँ शराब का रस। उसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ यूँ दी कि तुम इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने अहदे पर बहाल होकर अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे का ख्वाब था कि मैंने देखा है कि मैं उठाए हुए हूँ अपने सर पे रोटी कि खा रहे हैं उसमें से परिंदे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर यूँ की कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। साकी बरी हो गया और बावर्ची को सजाए मौत हो गई। कैद खाने में आपका नाम मुअब्बर यानी ताबीर देने वाला मशहूर हो गया। उसी दौरान मिस्र के बादशाह आज़म रेयान बिन वलीद ने भी ख्वाब देखा। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी ताज़ी गाय हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गाय खा रही हैं। नीज 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 और हैं जो सूखे हुए हैं। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। बादशाह आज़म ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की तो लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परेशान कहकर उसकी कोई ताबीर नहीं सुनाई। इतने में बादशाह का साकी जो कैद खाने से रिहा होकर आ गया था, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाने में जाने की इजाज़त दी जाए। चुनांचे ये बादशाह का कासिद बनकर कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस मुसलसल खेती करो और उनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो। फिर 7 बरस तक सख्त खुश्क साली रहेगी। कहत के इन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, उसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। कासिद ने वापस जाकर बादशाह से उसके ख्वाब की ताबीर बता दी तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने से निकाल कर मेरी दरबार में लाया जाए। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाने में पहुंचा तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी औरतों के ज़रिए मेरे बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार कराया जाए, उसके बाद ही जेल से बाहर निकलूँगा। चुनांचे बादशाह ने उसकी तहकीक कराई और तहकीकात के दौरान जुलेखा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिसलाया था, ख़ता मेरी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और पाक दामन हैं। उसके बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कहा कि आप हमारे दरबार के मौज़िज़ हैं। कैद साली के हवाले से मशवरा हुआ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़मीन के ख़जाने के इंतज़ामी अमूर और हिफाजती निज़ाम के इंतज़ामात पर मेरा तकर्रुर कर दें, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूँगा। बादशाह ने ख़जाने का इंतज़ामी मामला और मुल्क के निज़ाम का पूरा शोबा आपके सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। उसके बाद आपने ख़जानों का निज़ाम अपने हाथ में लिया और 7 साल तक खेती की और अनाजों को बालियों में महफूज रखा। यहाँ तक कि कहत साली और खुश्क साली का ज़ोर शुरू हो गया तो पूरी सल्तनत के लोग अनाज की ख़रीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए। इसी सिलसिले में आपके भाई किनान से मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को देखते ही पहली नज़र में पहचान लिया। उनके भाइयों ने आपको नहीं पहचाना। आपने उन लोगों को अनाज दे दिया और फिर फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारा एक भाई और भी है, आइंदा उसको साथ लेकर आना। अगर तुम लोग उसको साथ नहीं लाए तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसके वालिद को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों से कहा कि तुम लोग इनके पैसों को भी इनकी बोरियों में डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुँचेंगे और नकद को देखेंगे तो ज़रूर वापस आएंगे। चुनांचे ये लोग अपने वालिद के पास पहुँचे तो कहने लगे कि अब्बा जान, अब क्या होगा? अजीज़ मिस्र ने कहा है कि जब तक तुम अपने छोटे भाई को साथ नहीं लेके आओगे तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, लिहाजा आप छोटे को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का अनाज भी ले लें और आप इत्मीनान रखिए, हम लोग उसकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी बोरियां खोलीं तो हैरान रह गए। अनाज के साथ साथ उनकी रकम भी मौजूद थी। ये देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, इससे बढ़कर अच्छा सलूक क्या चाहिए? देख लीजिए, अजीज़ मिस्र ने हमको पूरा अनाज भी दे दिया है और हमारी रकमें भी हमको वापस करती हैं, लिहाजा आप बिला खौफ व ख़तरा हमारे छोटे भाई को हमारे साथ भेज दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक मर्तबा यूसुफ के मामले में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूँ और अब मैं दोबारा तुम लोगों पर भरोसा कैसे करूँ?
میں اس طرح بن یامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھاؤ، میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بن یامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو اپنے مسند میں بٹھایا اور چپکے سے اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دی اور اپنے بھائی بن یامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ تم چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے کہ اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کر دی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بن یامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بن یامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکل کر باہر آ گیا۔ بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے اور اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنے سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہو گئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بن یامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے، اور اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا وعدہ دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی حل فرما دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا سارے بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بن یامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں؟ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹوں تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بن یامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رغبت طاری ہو گیا، اور اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بن یامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بن یامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایتی شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد صاحب کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔
جلد سے جلد سفر طے کر کر والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اس پرانی بات میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ہے ان کی خوشبو؟ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص اس کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ہی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان سفر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب گھر کے اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 2 سواریاں بھیج دی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے کے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے، مگر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ملائکوں کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازوں نے عجیب سا سماں پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ذرا انتظار کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ السلام علیکم یا مصب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پہ بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئیں، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھے اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہتا ہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورے کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔